اللهم يا حافظ يا حافظ. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين خصوصا على أعداء أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، خدا کے غضب سے انہیں ڈرا کے چھوڑیں گے۔ اور جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہ نصیب کے ہنس کر گزار دی ہم نے۔ میرے ہم مشن ساتھی میرے الفاظ کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ میں الفاظ کا سہارا لے کے کس درد کا اظہار کر رہا ہوں، کہ جفا و جور کی دنیا سوار دی ہم نے، زہ نصیب کے ہنس کر گزار دی ہم نے، اور کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ خزاں میں بھی صدائے بہار دی ہم نے، اور خاک و خون کی رنگینیوں میں گم ہو کر، خاک و خون کی رنگینیوں میں گم ہو کر، مشن عظیم کی عظمت نکھار دی ہم نے، اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے شہر سرگودا کے انتہائی غیرت مند، جرأت مند سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کثیر تعداد میں تشریف فرما جماعتی ذمہ داران، جمعۃ المبارک کا محدود وقت ہے، سب کے نام لوں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ ان تمام حضرات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کے احساس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاید کافی مدت کے بعد سرگودا شہر میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے مالک لم یزل حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعہ کے دن وقت بھی متعین ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اپنے محدود وقت میں عنوان کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ ماہ رجب ہے اور اس ماہ کی 22 تاریخ کو خال المسلمین محسن اسلام فاتح قبرص فاتح قسطنطنیہ
کاتب وحی، ہمراز رسول، راوی احادیث رسول، کاتب آیات قرآنیہ، صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس مہینے میں عموماً ان کی شان، منقبت، فضائل اور مناقب پہ بات ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ کسی مسجد میں، کسی محراب اور منبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ خاک اور خون کی رنگینیوں میں گم ہو کر یہ جو عنوان سجے ہیں، گلی گلی اصحاب رسول کا تذکرہ عام ہوا ہے، یہ پانی نہیں خون کا دریا عبور کر کے یہ ماحول بنا ہے۔ بڑے معزز لوگ، زمانے کے امام لوگ، بڑے مقدس گھروں کے لوگ، گھر اجڑے، جوانیاں بچھڑی، قربانیاں لگی ہیں، تختہ دار آباد ہوئے، تب جا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آج میں اور آپ کھلے ماحول میں آزادی کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور میرا تعلق بھی چونکہ اسی قافلہ سخت جان کے ساتھ ہے، ایک نظریہ اور ایک کاز کے پابند لوگ ہیں اور اس کے تحت سفر کر رہے ہیں، اور اپنے کاز اور نظریے کے اوپر چڑھتے سورج سے بھی زیادہ اس کی حقانیت پہ یقین ہے۔ اب تک اللہ رب العالمین نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ اس پہ قائم ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ سے دعا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں سرگودا کے لوگوں ویسے بھی اپنے آپ پہ خوف محسوس ہوتا ہے، زمانہ فتنے کا ہے، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے نامآور لوگ پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو خوف محسوس ہونے لگا کہ جن کے علم پہ دنیا کو ناز تھا، جن کی تقوی اور طہارت پہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، آج وہ گند اور غلاظت کی طرف مائل ہو کر اس پہ فخر کر رہے ہیں، اور اہل حق کو اور حق والوں کے قافلے اور تحریکوں پہ وہ داغ اور دھبا بن رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں سے ہو، اگر ایسا ہے تو اللہ اس سے قبل ہمیں دنیا فانی سے اٹھا لیں، یہ بہتر ہے۔ یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، تجارت کا نہیں ہے، نفع کا نہیں ہے، مال دولت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، جس کے ساتھ میری اور آپ کی آخرت وابستہ ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور اس نے ختم ہونا ہے۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح میرا اور آپ کا نظریہ پکا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اسی طرح اس زندگی میں ملنے والی خوشی بھی عارضی ہے، اسی طرح اس زندگی میں ملنے والے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں بھی عارضی ہیں، انہوں نے بھی گزر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن وہ جو دائمی زندگی ہے، وہاں کی مصیبت، آزمائش، ناکامی سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہاں زندگی گزارو تو اس انداز میں گزارو کہ راحت ایک لمحہ بھی نہیں ملتی تو نہ ملے، آزمائش اور امتحان سے ایک دن بھی آپ باہر نہیں نکلتے تو نہ نکلے،
لیکن مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں کہیں ہم شرمندہ ہو کے کھڑے نہ ہوں، وہاں کامیابی اور کامرانی مقدر بن جائے۔ بس یہی سوچ لے کر ہم گھروں سے نکلے ہیں، اور اللہ تا دم مرگ اس پہ قائم رکھے۔ مسئلہ یہی ہے۔ تو بات یہ ہے، ماہ رجب کی 22 تاریخ کو وفات ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جنہوں نے قیادت کو سنا ہے انہوں نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کائنات کے اندر سب سے مظلوم ترین شخصیات ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر جو مظلوم ہستی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کی ہے، کہ دشمن نے تو اعتراض کرنے ہی ہوتے ہیں، دشمن کا کام ہے نفرت کرنا، دشمن کا کام ہے، توجہ میری طرف رکھنا، دشمن کا کام کیا ہے؟ اگر دشمن آپ سے نفرت نہ کرے تو پھر دشمن کیسے ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک شخص کہے کہ میں تیرا دشمن بھی ہوں لیکن آپ سے محبت بھی رکھتا ہوں، سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، دال میں کچھ۔ میرا عمومی مشن رہا ہے اور میں اب بھی اس پہ قائم ہوں، میں نے چھوڑا نہیں ہے، اور مرتے دم تک جب تک وہ چھوڑیں گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھے، ساتھی سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی کہتا ہے میں تیرا دشمن بھی ہوں، نہ تیرے کلمے کو مانتا ہوں، نہ تیرے قرآن کو مانتا ہوں، نہ تیرے نبی کی نبوت کو مانتا ہوں، نہ امامت کو مانتا ہوں، نہ اس کی منتخب کردہ خلافت کو مانتا ہوں، نہ ان کی ازواج کو مانتا ہوں، نہ بنات کو مانتا ہوں، نہ اولاد کو مانتا ہوں، نہ تعلیمات کو مانتا ہوں، نہ ارشادات کو مانتا ہوں، نہ احکامات کو مانتا ہوں، نہ اقوال اعمال افعال کو مانتا ہوں، نہ کردار و گفتار کو مانتا ہوں، نہ معاملات کو مانتا ہوں، نہ عبادات کو مانتا ہوں، نہ عادات کو مانتا ہوں، نہ جماعت کو مانتا ہوں۔ ہاں جناب، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو سمجھ جاؤ یہ جس سے کہا جا رہا ہے یہ خود بھی غیرت ایمانی سے فارغ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ان چیزوں کو تیرے ساتھ ماننے کے لیے تیار، لیکن پھر بھی میں آپ کا اپنا ہوں۔ الو کا پٹھا تو خیری میرا اپنا ہے، کیا تعلق تیرا میرے ساتھ؟ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون والکافرون اخوہ کون سی کتاب کی آیت ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ ہمیں درس دینے والے نرمی کیا کرو، نرمی کیا کرو۔ تم قرآن کو بدلو پھر ہم سے کہو کہ نرمی کیا کرو، شریعت کے اصول کو بدلو پھر ہم سے کہو کہ جی نہیں ایسا نہ کہو۔ تو بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا اس سے اپنے بھی چڑھتے ہیں، شاید انہیں علم نہیں ہے یا علم رکھنے کے باوجود وہ اس تاریخ سے متاثر ہیں جو تاریخ دشمنان امیر معاویہ نے لکھی ہے۔ تاریخ تو ساری تقریباً لکھی ہے انہوں نے، جس کے حوالے ہمارے سٹیجوں سے بھی دیے جاتے ہیں۔ پہلے اس مورخ کی تو تاریخ اپنی پڑھو کہ یہ کون ہے، پہلے اس کے بارے میں تو جانچ پڑتال کرو کہ یہ کہاں کی پیداوار ہے جس کا تم حوالہ دیتے ہو، یہ کس گھر سے ہے، یہ کس خاندان سے ہے، یہ کس مذہب کا ہے۔ جب اس کا مذہب ہی اصحاب رسول کی نفرت ہے، پھر آپ اس سے متاثر ہو کر حوالے دیں گے تو آپ تو گند کریں گے نا، کام خراب کریں گے، پھر حق کی بات نہیں ہو سکے گی۔ تو بہرحال وقت مختصر ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر فضائل اور مناقب کی دنیا میں ہم سفر کریں، قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں ان کو جانچیں، احادیث رسول کی روشنی میں ان کی عزت اور عظمت کا اندازہ لگائیں، تاریخ اسلام کے اندر ان کے مایہ ناز زمانہ خلافت کا تذکرہ کریں، پھر اصحاب رسول بالخصوص خلفائے ثلاثہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ان کی محبت کا تذکرہ کیا جائے، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے سلوک کا تذکرہ کیا جائے، مستقل عنوان بنتا ہے۔
پوری تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں حوالے دیے جا سکتے ہیں، انتہائی بیش بہا واقعات اس بات پہ گواہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تیری گندی تاریخ نے تجھے یہ بتایا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آپس میں لڑے تھے۔ میرا ایمان قرآن پہ تھا اور ہے، احادیث رسول کو حق اور برحق مانتا تھا اور مانتا ہوں۔ اللہ نے جو کچھ کہا اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، تیری تاریخ کہتی ہے یہ آپس میں لڑتے تھے، قرآن کہتا ہے لڑتے نہیں تھے، ایک دوسرے پہ مرتے تھے۔ اب بتا قرآن کو ٹھیک کہوں تاریخ کو ٹھیک کہوں؟ بول نا، قرآن کس کی کتاب ہے؟ تاریخ کن کی کتابیں ہیں؟ کن کی؟ وہ بولو نا، جنات کی بات تو نہیں کر رہا نا۔ یہ تاریخ جنہوں نے لکھی، قرآن خالق کا ہے، تاریخ مخلوق کی ہے۔ بول بول بلند آواز سے قرآن۔ اگر دوسری بات مجھے یہ بتاؤ، میں نے بلا تمہید اس پہ اس لیے بات شروع کی کہ یہ باتیں اب 1000 بار سن چکے ہیں۔ لڑائی ہوئی تھی۔ اللہ عالم الغیب ہے، جو کچھ ہو چکا رب جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے رب جانتا ہے، جو قیامت کی صبح تک ہوگا رب جانتا ہے۔ رب اگر رب کو پتہ ہوتا یہ بعد میں لڑیں گے پھر دشمن بن جائیں گے تو رحماء بینہم میں استثناء کر دیتا۔ رب بتا دیتا نا کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہے الا معاویہ و علی، یہ دونوں نہیں۔ رب نے مستثنیٰ کیا؟ بولو نا، جب نہیں کیا تو تیری تاریخ کے چیتڑے مت سنا کرو یہ داستانیں۔ اپنے بچوں کو اس انداز میں تربیت دو کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں لڑے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بھائی تھے، رب کا قرآن کہتا ہے یہ آپس میں دوست تھے، رب کا قرآن کہتا ہے آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ یہ جو تاریخ دان لکھتا ہے نا، یہ تو اسی نسل کا ہے، یہ تو، اور اگر اس نسل کا بھی ہو تب بھی میں ماننے کے لیے تیار، اور یہ تو ہے اس نسل کا، یہ تو ہے دشمن۔ یہ پکا سنی بھی ہوتا، اہل سنت کا کوئی امام بھی ہوتا، اور بات ایسی لکھتا کہ قرآن سے ٹکرائے تب بھی ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے۔ صحابی رسول کے مقابلے میں کسی امام کی بات نہیں مانی جائے گی۔ توجہ، دوسرا جملہ یاد رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن، صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ اس زمانے کے لوگ ہیں، تو صدیوں کے بعد مرتب ہونے والی تاریخ میں صحابہ کو ڈھونڈتا ہے۔ 1250 آیات قرآن مجید کی صحابہ کرام کی عزت اور عظمت پر دلیل ہے، ان آیات میں کیوں نہیں ڈھونڈتا، تاریخ کے صفحات میں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام آپس میں لڑے؟ آپس میں محبت ہے، نفرت ہے؟ رحماء بینہم ہماری بات ہے، قرآن کی بات ہے؟ سارے بولو، سارے ہماری بات ہے نہیں ہے؟ اور یہ سازش بھی، یہ قرآن کی بات ہے، اور سازش بھی کافروں نے اسی لیے کی ہے کہ قرآن مجید نے ان کی ایک اور صفت بیان کی ہے، اشداء علی الکفار والی۔ اب یہ وہاں سے وہ سختی ختم کرنے کے لیے آپس میں لڑا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کفر کی تاریخ رہی ہے، جب بھی مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنا چاہا تو آپس میں لڑایا۔ کیا کہ یہ جب آپس میں لڑیں گے تو پھر ہماری طرف تو رخ نہیں ہوگا نا۔ وہ کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتا ہے، لیکن میں دشمن سے کہنا چاہتا ہوں آپس کی لڑائیاں 1000 صحیح، لیکن تو میری نظر سے باہر نہیں ہے، میری نظر تجھ پر ہے، پھر بھی تجھ پر ہے۔ دونوں لڑیں گے، دونوں کی نظر پھر بھی تجھ پر ہوگی، تجھ پر ہوگی۔ یہ آپس میں اسی لیے تو لڑا رہا ہے، تاریخ گند مار رہا ہے اس کے اندر کہ یہ شدت کم ہو جائے، مسلمانوں کی اولاد کو یہ تعلیم نہ مل سکے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی نے کفر کا کیا حشر کیا تھا۔ یہ اپنی تاریخ بھول جائے، بس یہی پڑھتے رہیں کہ لڑے تھے۔ بھائی میں کب کہتا ہوں کہ نہیں لڑے تھے، لیکن لڑے ضرور ہیں، آپس میں نہیں، تیرے آبا و اجداد سے لڑے تھے، کفر سے لڑے تھے، خدا پرستوں سے نہیں بت پرستوں سے لڑے تھے۔ ہاں جناب، قرآن والوں سے نہیں، شیطان کی ذریت سے لڑے تھے۔ ہاں، مکہ مدینہ والوں سے نہیں،
ایرانیوں سے لڑے تھے، قبرص والوں سے لڑے تھے، روم والوں سے لڑے تھے، قسطنطنیہ میں جا کے لڑے تھے، ترک میں جا کے لڑے تھے، یہودیت سے لڑے تھے، نصرانیت سے لڑے تھے، شیطنت سے لڑے تھے، ابلیسیت سے لڑے تھے، کفر کے دجالوں سے لڑے تھے، دین کے دشمنوں سے لڑے تھے، قرآن کے دشمنوں سے لڑے تھے، کلمے کے دشمن سے لڑے تھے، خدا اور رسول کے باغیوں سے لڑے تھے، خدا اور رسول کے سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، شہید اسلام علامہ حق نواز جنگوی، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ کے اگر فضائل پہ بات کریں، وقت اس میں بیت جائے، 1400 سال گزر گئے، فضائل اور مناقب لوگ بیان کر رہے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دی۔ بات اب بھی ادھوری ہے، وہ اتنی بلندی پہ ہے، وہ عظمت کے اتنے بلند ترین مینار پہ ہیں، کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ میں اگر ان تمام عنوانوں کو، تمام پہلوؤں کو جمع کر کے وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ جامع انداز میں ایک ایسی فضیلت کا ذکر کروں کہ جس فضیلت کے اندر یہ سارے فضائل شامل ہو جائیں۔ کہہ دو سرگودا کے لوگوں، آس پاس میں تو میں سرگودا میں اب بھی آتا رہتا ہوں، لیکن سٹی میں بڑے عرصے کے بعد انٹری ہوئی ہے، اور میں سرگودا کو یا آس پاس جتنے علاقے ہیں، جھنگ تک، یہ میں اپنے علاقے سمجھتا ہوں۔ میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی سرزمین پہ گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح بات کر رہا تھا وکیل صحابہ مولانا محمد اکرم عابد مرحوم کا، بڑی قربت تھی، بڑے بڑے ہوتے ہیں، سایہ جب سر پہ ہوتا ہے نا قدر نہیں ہوتی، جب ہٹ جاتا ہے نا اور آدمی دھوپ کے سامنے پسینے پسینے ہونے لگتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یار اس شجر سایہ دار کا مقام کیا تھا، پھر پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جتنے آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں، جانے والے اپنی نمبر پہ جاتے رہیں گے، اللہ کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یہاں خون ہی ایسا گرا ہے کہ یہ سٹیج خالی ہوتا نہیں ہے، یہ سٹیج خالی ہوتا نہیں ہے، کمی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ الگ بات ہے، بڑے تھے ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، کمزور ضرور ہوں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اب مولانا حق نواز کے بعد کوئی ان کے ساتھ کسی کا موازنہ کرے گا تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن مشن تو وہی ہے، بات وہی ہے، نظریہ وہی ہے، کاز وہی ہے، آواز وہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ کے فضائل بے شمار، میں ایک ایسی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کون سی فضیلت کا ذکر چھیڑ دیا جائے کہ جس کے اندر یہ سارے فضائل شامل ہو جائیں، اور میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، میں حضرت امیر معاویہ کی اتنی بڑی فضیلت کا ذکر کروں گا کہ جس فضیلت کے اندر یہ سارے فضائل یقیناً شامل ہوں گے، لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ باقی فضائل اگر نہ بھی ہوں تب بھی وہ ایک فضیلت کافی ہوگی، تب بھی وہ ایک فضیلت۔ سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے، زمانہ بڑا سخت آ گیا ہے، زمانہ فتنے کا ہے۔ کبھی زمانہ تھا کہ کفر کتابوں میں چھپا ہوا تھا، پھر زمانہ ایسا آیا کہ اندر ہی اندر محفلوں میں، مجلسوں میں تبرے کیا کرتے تھے۔ اب زمانہ ایسا ہے کہ کفر چوکوں پہ نکل آیا، روڈوں پہ، بازاروں میں سر عام اصحاب رسول پہ لانتے شروع ہو گئی، اشارتاً کنایتاً گستاخیاں ہوتی تھی، اب کھل کر تکفیر ہو رہی ہے، کافر کہا جا رہا ہے، کھل کر زمانہ فتنے کا آ گیا ہے۔ لہٰذا اب خطیب کو، علماء کو منبر اور محراب کو محتاط رہنا چاہیے، اور میں یہ دعوت فکر پورے پاکستان میں دیتا آ رہا ہوں،
کئی لوگوں کو شاید اس سے شکوہ بھی ہو رہا ہے جنہوں نے کیا بھی ہے، یہ کیا بات ہوئی، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ بھائی میں نے کہا میں تو اپنی جماعت کا آدمی ہوں، قافلے کا آدمی ہوں، ورکر ہوں، نظریاتی کارکن ہوں، اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں، کم از کم جماعت کا سٹیج ہو تو اس پہ آج کے بعد رسمی تقریروں کا دورانیہ ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے غلط ہے؟ سرگودہ والوں میرا پیغام یاد رکھو گے؟ رسمی تقریروں کا دورانیہ اب لطیفے بازی، سارے بولو، سارے وقت گزاری، زمانہ ہے عمل کا۔ صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے اور میرے سٹیج پہ اب بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے سنائے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 14,000 شہداء کے خون سے غداری تصور کرتا ہوں۔ نظریاتی شخص و نظریے پہ دکھ ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور رسمی تقریروں اور محض 2-4 واقعات کے زمانے بھی اب گزر گئے۔ اب قوم کو پیغام دینا چاہیے، تیار کرنا چاہیے۔ تحریک چلتے چلتے 35-36 سال کا زمانہ گزار چکا ہے، اب اس محنت کو سمیٹنا بھی ہے، اس محنت کو سارے بولو، سارے اسے کسی نہج پہ لے کے جانا ہے۔ یہ ذمہ دار ہی احساس کرے گا، غیر ذمہ دار تیرے سٹیج پہ آ کے کبھی یہ پیغام نہیں دے گا، اسے درد ہی نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں جناب، سیدنا امیر معاویہ کے فضائل بے شمار، کوئی کہے گا جناب رسول اللہ کا سالہ ہے، ان کی ہمشیرہ رسول عربی کی نکاح میں آئی، میں مانتا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبوت کے ساتھ رشتہ ہے، بلکہ ختم نبوت کے ساتھ رشتہ ہے، عام نبی نہیں، نبیوں کے نبی کے ساتھ رشتہ ہے، عام نہیں، امام الانبیاء کے ساتھ رشتہ ہے، مانتا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی کہے گا سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ کی وحی کا کاتب ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کے احادیث کا راوی ہے، مانتا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ نے خط لکھوائے تو سیدنا امیر معاویہ سے لکھوائے، کئی خطوط کا کاتب ہے، مانتا ہوں سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت ہے، قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے، بہت بڑی جرت کی داستان ہے، فضیلت ہے، مانتا ہوں۔ قیصر روم، ہاں جناب، قیصر و کسریٰ، روم، فارس، ان تمام کفری طاقتوں کو اس نے دھول چٹائی ہے، غیرت مظاہرہ کیا ہے، فضیلت ہے، مانتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا نے اعتماد کا اظہار فرمایا، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا نبی کریم نے امانت ان کے پاس رکھی، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، امین امت ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ سفر بھی کیا ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا کا رفیق سفر ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ کئی جگہوں پہ آقا کا قاصد بن کے جاتا ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ خط لکھتا بھی ہے، لکھ کر لے کر جاتا بھی ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امام ہے، معاویہ مقتدی ہے، فضیلت ہے۔ آقا اگر استاد ہے، یہ شاگرد ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا مقتدا ہے، یہ مقتدی ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ یہ آقا ہے، یہ مرشد ہے، معاویہ مرید ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا درس دیتے ہیں، معاویہ درس لیتا ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا پڑھاتے ہیں، یہ دو زانو ہو کر پڑھتا ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا بلاتے ہیں، یہ آتے ہیں، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا نے جانے کو کہا، اس نے جان کی پرواہ نہ کی، نکل گیا، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا نبی کریم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اعتماد کا اظہار کیا ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا نے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ ہے، مانتا ہوں فضیلت ہے۔ آقا کی زبان اطہر کے مطابق ہادی ہے، فضیلت ہے، مہدی ہے، فضیلت ہے، ہدایت یافتہ ہے، فضیلت ہے، قرآن کا کاتب ہے، فضیلت ہے، حدیث کا راوی ہے، فضیلت ہے، کتابت کرتا ہے، فضیلت ہے، خطوط لکھتا ہے، فضیلت ہے، آقا سے رشتہ ہے، فضیلت ہے، خاندان نبوت کا رشتہ ہے، فضیلت ہے۔ سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن میں سب سے بڑی فضیلت کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ سرگودا کے مسلمانوں توجہ کرنا، یہ محض فضیلت نہیں ہے، میرا پیغام ہے، میرے دل کے اندر جو درد انگڑائیاں لے رہا ہے، میں صحابہ کی عزت اور عظمت پہ دلیل دیتے ہوئے
سیدنا امیر معاویہ پہ لگائے گئے اعتراضات کو یکسر دھونا چاہتا ہوں، مٹانا چاہتا ہوں، اسے دھکا دینا چاہتا ہوں، امیر معاویہ کے دشمن پہ اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرنا چاہتا ہوں، معترض کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہتا ہوں، ایک فضیلت کا ذکر کر کے کہ یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر معاویہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ بول بلند سے کیا ہے؟ یہی تو سیدنا امیر معاویہ کی سب سے بڑی فضیلت، یہ میرا سبق ہے، تقریر نہیں، سب بولیں، سب یہاں جو آتے ہیں ماننے والے آتے ہیں، اور میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میرا مزاج نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہاں کھڑے کھڑے بہت سارے لوگ فتوے لگا دیتے ہیں، جن پہ لگا ہے ابھی وہ ٹھکانے نہیں لگ رہا، ہمارے بہت سارے پڑھنے والے اپنوں پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ انتہائی سنجیدہ مزاج آدمی ہوں، توجہ، وہی بولے گا جو آقا کا عاشق ہے، توجہ، میں نہیں کہہ رہا، نقل کر رہا ہوں، وہی بولے گا۔ یہ کیا کہہ رہے تم؟ اب کسی نے نہ بولا، کوئی ایمان کا معیار تو نہیں ہے نا، جتنی آقا سے محبت ہے اتنی اونچی آواز سے بول، پھٹ جائے گا یہ تو، اس میں اندازہ کون لگائے گا؟ کئی کہتے ہیں ہمارے پاس نعت خوان حضرات ناراض نہ ہوں، یہ تربیت ہے، لینی چاہیے۔ ہمارے پاس ربائی ہے، شعر ہے، رسول اللہ کی شان میں لاکھوں روپے کی، اس سے بڑی گستاخی میرے نزدیک کوئی نہیں۔ لاکھوں روپے رسول اللہ کی عزت شان، لاکھوں روپے کی گستاخی ہے، اشارے میں ہو کنایے میں ہو، جس انداز سے ہو۔ میں آپ پہ فتویٰ نہیں لگاتا، میں کہہ رہا ہوں یہاں وہی آتے ہیں جو مانتے ہیں، یہ سارے غلام بیٹھے ہیں، سب عشاق بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ میں نے کیا کہا؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بات ختم۔ یہ لفظ صحابیت نے سارے اعتراضات کے منہ بند کر دیے ہیں، سارے اعتراضات کے منہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کے قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن مقدس کہتا ہے جو میرے نبی کے یار بن گئے، جو میرے نبی کے تابعدار بن گئے، جو میرے نبی کے حبدار بن گئے، جو میرے نبی کے رفقا بن گئے، جو میرے نبی کو مقتدا اور امام مان کر مقتدی بن گئے، ان سب کے لیے اعلان ہے، چاہے مکہ میں ایمان لائے، چاہے مدینہ میں ایمان لائے، چاہے ہجرت سے پہلے آئے، ہجرت کے بعد آئے، کسی فتح مکہ سے پہلے آئے، فتح مکہ کے بعد آئے، بدر سے پہلے آئے، بدر کے بعد آئے، احد سے پہلے آئے، بعد میں آئے۔ یہ تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے آج نام نہاد پروفیسر، نام نہاد خنزیر، وہ محمد عربی کی جماعت میں تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ قرآن نے فرق مٹا دیا ہے، ایک ہی فضیلت پہ آ کر کہ فرق یہ آئے ہجرت سے پہلے یا بعد میں، فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں، بدر سے پہلے یا بعد میں، صلح حدیبیہ سے پہلے یا بعد میں، سب کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ رب نے فرمایا جب بھی آیا، شروع میں آیا، درمیان میں آیا، نبی نبوت کے آخر میں آیا، جب بھی آیا سب کے لیے میں نے جنت واجب کر دی ہے، سب کے لیے جنت۔ ایک گھنٹہ پہلے آیا، صحابیت ثابت ہے تو فرمایا جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، صحابیت ثابت ہے تو جنتی ہونے میں شک۔ توجہ، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر اسی ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ ابن ابی نکل گیا اس تعریف سے، ابن ابی، بولو 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 بولو، اس تعریف سے ابن ابی، وہ آیا تو تھا، کلمہ پڑھا تو تھا، لیکن جب جا رہا تھا تو لعنت برس رہی تھی، منافق تھا نا، کیا تھا؟ اور یہ سب سے بڑا خطرناک طبقہ ہے،
قرآن میں 2 صورتیں اللہ نے نازل کی، ایک کا نام سورہ کافرون ہے، ایک کا سورہ منافقون ہے۔ سورہ کافرون ایک سانس میں پڑھی جاتی ہے، سورہ منافقون کے لیے 1200 سانسیں لینی پڑتی ہیں۔ ہاں جناب، ہمیں لوگ کہتے تم کرتے کیا ہو؟ ہم تو بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو اس کے خلاف کر رہا ہے، میں اس کے خلاف کر رہا ہوں، اور اس کے خلاف مشکل ہے۔ تو جس کے خلاف کر رہا ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے میں دین کا دشمن ہوں، میں کافر ہوں، میں نہیں مانتا، لیکن ہم جس کے خلاف کھڑے ہیں وہ صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، صفوں میں۔ قرآن نے کہا نا یا ایھا النبی جاہد الکفار، بولو، دونوں کا ذکر الگ الگ ہے نا، تو دونوں کے ساتھ لڑنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوگا، دونوں کے ساتھ لڑنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوگا۔ ہمیں کہتے تم نے نیا کام شروع کیا، کون سا نیا کام کیا ہے؟ قرآن نیا آیا کیا؟ قرآن میں یہ حکم نہیں ہے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، تم نے چونکہ کیا نہیں لہٰذا تمہیں نیا لگتا ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ کچھ پینا ہو اسے تو نیا ہی لگے گا، بولو نا، اسے تو اسی لیے کہتے بڑے قیمتی قیمتی مروا دیے، کیونکہ یہ پہلے اس کا تو کوئی مرا ہی نہیں ہے نا۔ ہمیں تو اب کوئی نیا نہیں لگتا، ہم تو عادی ہو گئے، ہم تو عادی ہو گئے۔ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، فیصلہ۔ تو سبق یاد رکھنا، امیر معاویہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سارے بولو، سارے یہ اپنے بچوں کو بتانا، گھر کے اندر یہ درس دینا، یہ صدا لگانا کہ امیر معاویہ کیا ہے؟ صحابی۔ صحابیت ثابت ہے نہیں ہے؟ سارے بولو نا۔ جب صحابیت ثابت ہو گئی تو فیصلہ آقا نے فرما دیا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا اللہ اللہ فی صحابی۔ جس کی صحابیت ثابت ہو گئی فرمایا اب میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، اب زبانیں بند رکھو، اب کھولنی نہیں زبان، اعتراض کی اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ جس کی صحابیت ثابت ہو گئی فرمایا لا تتخذوہم من بعدی غرضا، یہ تنقید سے بالا تر ہے۔ سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابی رسول پہ نہیں ہو سکتی، صحابی رسول پہ نہیں ہو سکتی۔ غیر صحابی کو کیا جرت کہ یہ صحابی کے بارے میں حساب کتاب لے کے بیٹھ جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نے فلاں جگہ پہ کیا۔ تو ہوتا کون ہے؟ تجھے جج کس نے بنایا؟ الو، تو صحابہ کے فیصلے کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت علی سے یوں کیا، یہ غلطی پر یہ درست سے مت، یہ غلط سے مت، یہ ٹھیک یہ غلط۔ تو ہوتا کون ہے صحابہ کے فیصلے کرنے والا؟ ان کے فیصلے اللہ نے کر دیے، ان کے فیصلے اللہ نے۔ تمام چیزوں کے باوجود رب نے فرمایا جنت واجب ہے، جنت فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ جتنے بھی ہیں سب ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں۔ تجھے کس نے کہا تو تنقید کر؟ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے ہم قابل نہیں رہیں گے اگر اصحاب رسول پہ اعتراضات کرتے رہے، اور وہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا جس کے سامنے تنقید پر تنقید ہو رہی ہے اور وہ چپ سادھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ چلو اپنے گھر میں بیٹھا ہو پھر بھی کوئی گنجائش ہوگی، جو بھونک رہا ہے یہ اس کے پاس بیٹھا ہے، یہ تو اور بڑی بے غیرتی ہے، یہ تو اور بڑی بے ایمانی ہے۔ جو بھونک رہا ہے کم از کم تو اسے روک نہیں سکتا، خود کو تو روک سکتا ہے نا کہ وہاں نہ جا، تیرا جانا اس کی تائید شمار ہوگی کہ یہ جو کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے نا، یہ اہل سنت والے بھی تائید کر رہے ہیں، تائید نہ کرتے ہوتے تو ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پھر چلو صرف ساتھ بیٹھا ہوتا نا، میں پھر بھی کہتا کہ یارو سمجھانے گیا تھا، چلو ہم تعویل کر لیں گے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں۔ کیا ہم تعویل کر لیتے یار سمجھانے گیا تھا، درس دینے گیا تھا، دعوت دینے گیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا وہ بھونکنے والا آگے کھڑا امامت کرا رہا ہے، یہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہے، اس کو کیا کہوں؟ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکومنٹس 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، اور مجھے 18 سال تک تقریباً مجھے ہو گئے 2002 سے لے کے، کہہ رہا ہوں کوئی ایک چیز غلط ثابت کر دو، جو سزا چور کی وہ میری، نہ کرو ایسا۔ قیامت کے دن صدیق نے یہاں سے پکڑ لیا کہ ظالموں، میں نے سب کچھ لٹا کر تم تک رسول کا دین پہنچایا تھا، جو مجھے کافر کہہ رہا تھا تیرا امام کیسے بنا تھا؟ کیا جواب دے گا صدیق اکبر کو؟
کیا جواب دے گا تم ماں عائشہ کو؟ کیا جواب دے گا؟ پاکستان کی دھرتی پر، وہ دھرتی جو اسلام کے نام پہ ہمیں ملی ہے، الحمدللہ، وہ دھرتی جو ہمیں اپنے گھر سے زیادہ عزیز ہے، اس کی خاک ہمارے گھر کے سنگ مرمر سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، توجہ کرنا۔ لیکن یہاں صحابہ کرام کی عزتوں کے اوپر یوں بھونکا جائے تو پھر یہ اس سرزمین کے امن اور استحکام کے خلاف بڑی بدترین سازش ہے کہ یہاں امن نہ رہے، استحکام نہ رہے۔ اور ہم قسم اٹھا چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صحابہ رسول کو بھی امن کا قانون دلا کر دیں گے، اور اس ملک کا امن بھی کسی بدماش کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ ایران کی کالونی نہیں ہے کہ وہاں کے جن جو چاہے پاکستان کے اندر مزے کرتے پھرے اور اس کی عزت اور امن اور استحکام کو تار تار کرتے پھرے۔ یہ ہماری مرکز کی پالیسی ہے، ہماری جماعت نے ہمیں یہ تربیت دی کہ ملک کے خلاف جو کچھ بھی سر اٹھائے اسے کچلنا ہے، اسے توجہ، یہ فطری طور پر ہر ایک ملک کے رہنے والے کے اوپر حق ہے۔ ساتھ سب سے بڑی فضیلت سبق بھولنا نہیں ہے، سبق بھولنا نہیں ہے۔ صحابیت ثابت ہو گئی تو اعتراضات، اب بات سیدھی ہے۔ کوئی کہے نا یار اس نے یہ کیا تھا، کہنا زبان بند رکھ، جو بھی کیا تھا ہے پھر بھی صحابی ہے، پھر بھی سارے بولو۔ کہتے حضرت علی سے لڑا تھا، کہتے تو آرام سے بیٹھ، آپس میں لڑے تھے، جو بھی کیا تھا، حالانکہ یہ بکواس ہے، لڑے چھڑے کوئی نہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں لڑے۔ یہ تو تاریخ نے لوگوں کے ذہن گندے کی ہے نا، ورنہ رب کا قرآن جو رحماء بینہم کہہ رہے تو رب نہیں جانتا تھا کہ یہ کل کو دشمن بنیں گے تو اللہ بتا دیتا نا۔ رب نے جب نہیں بتایا تو پتہ چلا، رب نے قیامت مرتے دم تک ان کو اسی چیز پہ قائم رکھا ہے جو قرآن کے اندر رب نے بیان کیا۔ یہ تاریخ کی بکواس اور مغلظات ہیں۔ کہے اس سے لڑے تھے، کہنا پھر بھی نہیں بول رہے سارے، محبت سے بولیے گا۔ یہ لفظ صحابی ہی تو ہماری لڑائی ہے، اور لفظ صحابی ہی پر تو لڑائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں، لفظ صحابی ہی پر تو لڑائی ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں تو اس کو صحابی مان نہ مان تیری اپنی مرضی، لیکن زبان بند رکھ۔ زبردستی ہم نے نہیں کی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آیت تو اس وقت مجھے سناتا جب میں نے اسے گلے سے پکڑا ہو کہ جلدی کر دین میں داخل ہو۔ میں نے اس کو کب کہا کہ تو اسلام میں داخل ہو؟ اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو حفاظت میں رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے جس سے بھی کرائے۔ یہ وہاں ہے، یہ دین میں داخل کرنے میں لا اکراہ فی الدین کا حکم ہے، لیکن جب وہ دین پہ بھونک رہا ہے تو پھر یہ تیری آیت جو تو مجھے سنا رہا ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ بچے ہمیں بھی نہ سمجھو کہ یہ ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہم بھی پڑے ہوئے ہیں۔ وقت کے مجدد بحر العلوم علامہ حیدری کے سامنے دو زانو ہو کر ہم نے بھی دن گزارے ہیں، تماشا نہیں ہے۔ اور جس کے سر پہ علم بھرا ہاتھ حضرت حیدری نے رکھا، حضرت فرمایا کرتے تھے وقت آئے گا انشاءاللہ، اور حضرت نے ایک دفعہ چیلنج کیا بھی، فتاوی امام اہل سنت پڑھ لو، یہ استفتاح حضرت نے کیا، فتویٰ بھی حضرت نے دیا، آج تک کسی میں ہمت نہ ہو سکی کہ اس فتوے کا توڑ کر سکے، الحمدللہ نہیں کر سکے، قیامت کے صبح تک کوئی نہیں اٹھا سکے گا اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تو سب سے بڑی فضیلت کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، صحابی ثابت ہونا سب سے بڑی عظمت ہے، کیونکہ اصحاب رسول کے بعد محمد الرسول اللہ کی امت میں کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ اصحاب رسول جتنی عزت اور عظمت باقی امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تابعین، تبع تابعین، فقہاء، اصفیاء، اولیاء، اتقیاء، ازکیاء، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ادنا صحابی کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کی صحابیت ثابت ہو گئی اس کے لیے رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اولئک هم الراشدون، ہدایت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کر دی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت قرار پائی ہے، اولئک هم المفلحون، فلاح
ان کے قدموں میں پڑی ہے، تقوی ان کی اصل صفت ہے، جنت ان کے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ مالک لم یزل نے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ اصحاب رسول کو دیا ہے۔ اب جن کو رب نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آج تم نمازیں پڑھتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، صدقہ دیتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تلاوت کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، عبادت کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، قرآن پڑھتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تہجد پڑھتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اذانیں دیتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نمازوں میں آتے ہو اللہ راضی ہو جائے، جہاد میں جاتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب پھر بھی ہمارے اعمال کنفرم نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن اصحاب رسول واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے اعمال کیے، رب نے فرمایا اتنے اخلاص کے ساتھ کیے، جس مقصد کے لیے کیے وہ مقصد میری رضا تھی، فرمایا ان کا مقصد پورا ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ میں امیر معاویہ سے اللہ کسی اور کے راضی ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کوئی راضی ہو نہ ہو، ہماری لڑائی یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تو مان نہ مان، بھونک نہیں، کیا مقتدر اداروں کے لوگ ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے محرم کے مہینے میں کیا تبت سینٹر کراچی میں اس ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی گئی؟ لاؤڈ سپیکر لگا کے ہزاروں کا مجمع چوک پہ کھڑا کر کے ٹی وی چینلوں پہ نشر کیا گیا، حضرت ابو سفیان پہ لعنت، حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ ان پہ لعنت کی گئی۔ بتاؤ سر عام چوکوں کے اوپر اصحاب رسول پہ لعنت ہوگی تو پھر انتشار پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جو یہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یہ امن کے دائی ہو سکتے ہیں؟ یہ بکواس کر رہے ہیں۔ جو ابھی کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، انہوں نے کہا جو تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کی عزت کو نہ مانے۔ میں نے کہا واہ صحابہ تمہاری کرامت۔ کل ہم کہتے تھے تو کہتے فساد کر رہے ہیں، اب انہی کے ممبر سے کہا جا رہا ہے صحابہ کرام کی زندہ کرامت ہے۔ اور جس شخص نے کہا اس کے سینکڑوں کلپ میرے پاس موجود ہے جس میں وہ صحابہ رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ کل کہہ رہا تھا کہ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا گواہی تیری اپنے گھر سے بھی آ گئی، گواہی تیرے اپنے گھر سے بھی آ گئی۔ بہت سارے فضائل ہیں، آئیے ایک اور فضیلت آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اس شجرے کی طرف نکل جاتا جو خاندان نبوت کے ساتھ خاندان امیر معاویہ کا ہے، ان رشتہ داریوں کا تفصیل سے ذکر کرتا۔ بہت دلچسپ وہ داستان ہے، اس میں کچھ ایسے رشتہ داریاں ہیں خدا کی قسم آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دولہا کون بن رہا ہے، دلہن کون بن رہی ہے، گھر میں آتا کون ہے، استقبال کون کر رہا ہے۔ دشمن کے منہ پہ بڑا تماچا، زندگی رگھی رہی اور رب نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل کے ساتھ آج اتنی بات صحیح۔ سب سے بڑی فضیلت صحابی، ایک اور فضیلت ہے، مالک لم یزل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب نے فرمایا حفاظت کا ذمہ بھی میرا ہے، نازل میں نے کیا، حفاظت بھی میں کروں گا۔ اب سیدھی سی بات ہے، رب جس چیز کا وعدہ کرے پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف حفاظت قرآن کا وعدہ کس نے کیا؟ بتاؤ پورا کیا یا نہیں کیا؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ میں آپ کو بتا دوں حفاظت کا ذمہ پورا تو کیا ہے، آؤ آپ کو بتا دوں کہ پورا کیسے کیا ہے، پورا کس انداز میں کیا ہے، رب نے طریقہ کون سا اپنایا۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، کافروں کو سب سے زیادہ تکلیف قرآن سے تھا، قرآن سے زیادہ مروڑ ان کے پیٹ میں قرآن مجید کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا قرآن جس کے دل میں اترتا ہے پھر لات و عزا نکلتے ہیں، لات و عزا نکلتے ہیں، پھر یہ ایک کی در پہ آتے ہیں، وہ پھر ہماری سرداری جاگیرداری کو۔ اور مکہ کے قرآن مجید کی آیات ہے، میرا عنوان نہیں ورنہ تفصیل میں جاتا، کہ مکہ کے اندر جو آخری میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ لاسٹ فیصلہ کرو، کنفرم کر دو اس کے اندر، یہ جو آئے روز یہاں سے کوئی نہ کوئی نکلتا ہے کافروں کی، سب سے ایک ایک
نکلتا جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے۔ میں نے اس دن راولپنڈی میں ایک جملہ کہا، بڑا دکھ بھی ہوا۔ میں نے کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ کافر کہتے تھے کہ یہ کون سا کلام ہے، یہ کون سی چیز ہے جس کا اثر لے کر ہماری صفوں سے کوئی نہ کوئی آئے روز نکلتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، قرآن سینے میں رکھ کر آج ہم دیکھتے ہیں ایک نہ ایک آئے نہ آئے روز کوئی یہاں سے نکلتا ہے۔ نہیں دیکھے آپ نے؟ کوئی پنڈی سے نکل رہا ہے، کوئی کراچی میں نکل رہا ہے، کوئی لاہور میں نکل رہا ہے، بولو نا، وہاں جا رہے ہیں۔ وہ الو تمہارے پاس رب کا کلام ہے، رب نے اس کا علم بھی دیا، وہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں ہے کیا دوڑے مرثیے کے علاوہ؟ تم نے کس چیز کو اس کا اثر لے کہ تم قرآن کی طرف سے وہاں جا رہے ہو؟ تو بہرحال رب نے فرمایا حفاظت میں کروں گا۔ اللہ حفاظت کس طریقے سے کرے گا؟ دنیا کفر مٹانے کا منصوبہ بنا چکی ہے، وہ قرآن مقدس کی تعلیمات و ارشادات و احکامات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں میں موجود ہے ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، ہم ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے، ہم انہیں محمد عربی کے پاس سے ہٹا نہیں سکتے، ان کی قوت اور طاقت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کو ان سے چھینا جائے، رب نے فرمایا تم کس طرح چھین سکتے ہو؟ میں نے اس کی حفاظت کی قسم اٹھا دی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ حفاظت کیسے کرے گا؟ قرآن آیا، جبرائیل لے کے آیا، جبرائیل فرشتوں کا سردار، بولو 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 بولو، جو سب سے قوت والا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جبرائیل کے بارے میں رب نے فرمایا سب سے قوت والا، لے کر آنے کی ذمہ داری اس کی لگائی، جو سب سے طاقتور ہے، فرشتہ تو لے کے جا، وہاں سے حفاظت کا ذمہ ہے۔ ترتیب چلی آ رہی ہے، جس نبی پہ نازل ہوا وہ تمام نبیوں کا امام، اس پہ نبوت کا سلسلہ ختم، سب سے بڑا نبی، امام الانبیاء، دیا تو اس کو دیا۔ اب نبی کے بعد اس نے آنا ہے امت کے پاس، اللہ اب آگے بندوبست کر رہا ہے۔ سرگودا کے لوگوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، علماء طلباء، عاقل اور بالغ سمجھدار باشعور لوگ بیٹھے ہو، تمہارے ہاں ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ آپ کہیں سودا کرتے ہیں، کوئی چیز خرید لیتے ہیں، کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ اور جرگہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو آپ حضرات کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں اس کو لکھ لیا جائے، اس کو، توجہ میری طرف، اس کو لکھ لیا جائے۔ میں نے کہا بھائی بات ہو گئی، بڑے مقتدر لوگوں نے بات کر لی، سب کی موجودگی میں بات ہوئی، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے لکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، بوقت ضرورت کام آئے۔ ہاں جناب، اور پھر میں نے یوں بھی دیکھا کہ اگر بڑا ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ لکھ نہیں سکتا، وہ لکھنا نہیں جانتا، بالکل ان پڑھ ہے، ہاں جناب، وہ پھر کیا کہتا ہے؟ پھر بلاتا ہے بیٹے کو، اگر وہ پڑھا لکھا ہے، وہ لکھ سکتا ہے تو بیٹے سے لکھواتا ہے، اور لکھواتا اسی سے ہے جس پہ اعتماد بھی پکا ہوتا ہے کہ میں تو لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، جناب اس سے لکھوایا جائے کہ جس پہ اعتماد ہو کہ یہ جو کچھ میں لکھواؤں یہ وہی لکھے گا، اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا، اس میں گڑبڑ۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے قبل از وقت میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، ہاں جناب، بڑا کہتا ہے اسی سے لکھواؤ جس پہ اعتماد ہو، کیونکہ میں پڑھ لکھ نہیں سکتا، اس سے لکھواؤ جو ڈنڈی نہ مارے، غلط بیانی نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، تحریف نہ کرے، جو کچھ میں لکھواؤں یہ وہی کچھ لکھے۔ ہاں جناب، تم کہتے ہو اعتماد والے سے لکھوانا چاہیے تاکہ اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ رب کا قرآن آئے، تمہاری زمین قیمتی ہے، تمہاری دکان قیمتی ہے، تمہارا مکان قیمتی ہے، تو اس کی لکھائی تم اعتماد والوں سے کرتے ہو، تو کیا
کیا مکان دکان سے رب کا قرآن کتنا قیمتی ہوگا. رب نے جن سے لکھوایا ان پہ رب کو بھی اعلیٰ اعتماد تھا, رسول اللہ کو بھی اعتماد تھا. پھر تم کہتے ہو کہ لکھ لیا جائے. کیوں لکھا جائے؟ کہتے اس لیے لکھا جائے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. میں نے محمد عربی کی محفل میں دیکھا, میں نے آقا کی مجلس میں دیکھا, میں نے مسجد نبوی میں دیکھا, میں نے مدینہ الرسول میں دیکھا, میں نے آقا نبی کریم کے پاس دیکھا, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا, آقا کی سیرت میں پڑھا, آقا کے احکامات کو دیکھا, آقا کی فرمودات کو دیکھا. آقا نے حکم جاری کیا, معاویہ آجا, رب کا قرآن آ رہا ہے, لکھ دیا جائے. ہاں کیوں لکھا جائے؟ جیسے تم کہتے ہو, میں عوام کے لیے جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو دکان مکان کے لیے معاہدہ ہو گیا, دستخط ہو گئے, لکھ لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے گا. معاویہ تو بھی قرآن کو لکھتا جا. کیوں؟ فرمایا تو لکھے گا, یہ لکھا ہوا بوقت ضرورت کام آئے گا. جو قرآن معاویہ تو لکھتا ہے یہ قیامت کی صبح تک امت کے کام آئے گا. قیامت کی صبح تک. بول 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 بلند آواز سے. تیری دکان کی لکھائی بوقت ضرورت کام آئے, امیر معاویہ کی قرآن کی لکھائی تا قیامت کام آئے, تا قیامت. سارے بولو. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے دشمنی اصل میں قرآن سے ہے, بھونگتا امیر معاویہ پہ ہے. اور یہی وجہ ہے جسے امیر معاویہ نہ ملا قرآن بھی نہ ملا, اور امیر معاویہ سے ملنا بھی اسی لیے نہیں چاہتا تھا نا کہ دشمنی قرآن کی تھی. رب نے سب کچھ چھین لیا. اگر قرآن پہ اعتماد کریں تو پھر تو امیر معاویہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا نا. امیر معاویہ پہ اعتماد تو پھر جھوٹ کہاں سے چلے گا؟ پھر داستانیں کس طرح گھڑے گا؟ پھر امت کو لڑائے گا کیسے؟ پھر انتشار کیسے پھیلائے گا؟ ہم کہتے ہیں آقا اور اللہ نے جس پہ اعتماد کیا پوری امت مسلمہ کا اس پہ اعتماد ہے. بلند آواز سے, بلند آواز سے. سیدنا امیر معاویہ پہ مسلمان کے بچے بچے کا, وہ ہمارا امام ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن لکھ کر سیدنا امیر معاویہ نے محفوظ کیا. قیامت کی صبح تک امیر معاویہ کا لکھا ہوا قرآن ہی کام آئے گا. مانتے ہو؟ مانتے ہو میرے بھائیو؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اعتراضات تو بے شمار ہیں, چھوڑو اعتراضات کو, پکی بات کر لو, دل میں بٹھا لو, ذہن میں نقش کر لو, بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دو کہ امیر معاویہ رسول اللہ کا رسول اللہ کا صحابی ہے. بس اس پہ بات ختم ہے. جب صحابی ثابت ہو گیا قصہ ختم. رسول اللہ سے رشتہ ہو یا نہ ہو, سیدنا بلال کا بھی تو رشتہ نہیں ہے, ہمارا امام ہے. کیوں؟ کیوں؟ سلمان فارسی امام ہے. کیوں؟ ابو ذر غفاری ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ سارے بولو نا. سارے رسول اللہ کے ذاتی رشتہ دار تو نہیں ہے نا, لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ ہمارا رشتہ اور ہماری محبت رشتہ داری کی بنیاد پر صرف نہیں ہے, نہ بھی ہوتے تب بھی ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ صحابی تو ہیں. صحابی تو ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جن کو یہ اعزاز بھی ساتھ مل گیا کہ صحابیت بھی مل گئی, رسول اللہ کی قربت بھی مل گئی, رشتہ داریاں بھی مل گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح اصحاب رسول کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا, اہل بیت اطہار کا گستاخ اور منکر بھی مسلمان. سارے بولو مسلمان. کوئی شکوک اور شبہ باقی نہ رہے. ساتھ ساتھ سوال ہے, عموماً آپ سنتے ہیں حق پہ نہیں تھا, غلط تھا, نے کہا ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے مان لیتی. تمہارے مذہب میں, تمہارے عقیدے میں, تمہارے نظریے میں, تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے امام ہیں وہ سارے امام معصوم ہیں. وہ سارے امام, سارے بولو, وہ سارے امام معصوم ہیں. معصوم کا کیا معنی؟ معصوم سے غلطی ہو نہیں سکتی. معصوم سے غلطی,
معصوم جو کچھ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے بولو نا۔ میں نے کہا ان ائمہ کا نام بتاؤ، نام لیے، پہلے امام کا نام حضرت علی ہے، میں نے کہا دوسرا کون ہے؟ کہتے حسن ہے، تیسرا کون ہے؟ کہتے حضرت حسین ہے۔ میں نے کہا ان کو عام دنیا جانتی ہے، میں آگے جاؤں زین العابدین کی طرف، امام باقر کی طرف، امام جعفر کی طرف، نقی علی کی طرف، تقی کی طرف، ہاں جناب حسن عسکری تک بات پہنچ جائے گی، موسیٰ کاظم کی طرف، آخر تک، پھر 11 سے آگے بھی ذرا بولو نا، پھر 11ویں پہ بات نہیں رکے گی، پھر 12ویں تک چلی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ جہاں بھی ہے بات جو میں نے کرنی ہے وہ لے لو۔ کہتے ائمہ معصوم ہوتے ہیں، وہ جو کچھ فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، کیا؟ اور کہتے جو امام کا فیصلہ نہ مانے اس کا ایمان۔ میں نے کہا واہ امیر معاویہ، تیرے حق میں دشمن کا فیصلہ بھی آ گیا، اپنی بے ایمانی اور کفر کا فیصلہ بھی خود کر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں نا، جب عقل مند ہوشیار آدمی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ کبھی گھیرے میں آتا نہیں ہے، اور جب آتا ہے تو دونوں پاؤں سے آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ گھیرے میں آتا نہیں ہے، پھنستا نہیں ہے، اور جب پھنستا ہے تو پھر ایک ٹانگ نہیں پھنستی، دونوں پھنستے ہیں۔ کہتے ائمہ معصوم ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ امام معصوم حضرت حسن سے پوچھو معاویہ کون تھا، ہاں امام معصوم اپنے حضرت حسین سے پوچھو معاویہ کون تھا۔ کہتے نہیں جناب نہیں مانا، غلط بات ہے، یہ غلطی پر تھا، فلاں کام کیا، فلاں زیادتی کی، فلاں لڑائی کی، فلاں جھگڑا کیا، فلاں جگہ نفرت کی، فلاں علی سے لڑے، یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا تو بتا حضرت علی سے محبت تجھ کو زیادہ ہے یا علی کے بیٹے حضرت حسن کو زیادہ تھی؟ تو زیادہ حقدار ہے یا حضرت حسین حضرت علی کے زیادہ حقدار ہے؟ کہتا ہے نہیں مجھ سے زیادہ وہ حقدار ہے۔ تو میں نے کہا 6 مہینے خلافت کے تخت پر براجمان رہنے کے بعد جب خلافت چھوڑ رہے تھے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو صرف یہ نہیں کہ خلافت چھوڑ کے چلے گئے، خلافت چھوڑنے کے بعد آئے معاہدہ لکھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ معاویہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر 6 مہینے خلافت کے بعد امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر ساری زندگی جب تک حضرت حسن زندہ رہے حضرت امیر معاویہ سے ہدیے لیتے رہے، تحائف وصول کرتے رہے، وظائف وصول کرتے رہے، اور صرف خود نہیں حضرت حسین کو بھی ساتھ لائے۔ بھائی میں نے معاویہ کو امام مان لیا ہے، تو بھی ہاتھ رکھ معاویہ کو امام مان۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا میں اپنی طرف سے یوں کہوں گا، تو پوچھے گا کون معاویہ؟ میں کہوں گا وہ معاویہ جس کو حسن نے امام مانا، وہ معاویہ جس کو حسین نے امام مانا، وہ معاویہ جس کے ائمہ معصومین نے امام مانا، وہ معاویہ جو حضرت حسن کے آنے پہ کھڑے ہو جائے، وہ معاویہ جو حضرت حسن کو اپنا بھائی کہے، وہ معاویہ جو حسین کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، وہ معاویہ۔ تو کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے مانا تھا۔ میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے انہوں نے اوپر سے مانا تھا، اندر سے نہیں مانا تھا۔ تو میں نے کہا پھر چلو جب تک، کہتے اس وقت طاقت نہیں تھی نا، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، اوپر سے مانا۔ میں نے کہا ظالم کے بچے ائمہ معصوم بھی مانتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب، اور پھر یہاں تک کہ مشکل کشا بھی مانتا ہے، کہتے مجبوری تھی۔ میں نے کہا مشکل کشا کبھی مجبور نہیں ہوا کرتا، اور جو مجبور ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا۔ تو اپنے نظریے پہ ٹکتا کیوں نہیں ہے؟ ایک ٹھکانے پہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ تیرا نظریہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا کبھی بنیاد یوں ہلتی ہے کبھی یوں ہلتی ہے، غلط بھی کہتا ہے، مجبور بھی کہتا ہے، مشکل کشا بھی کہتا ہے، کہتا ہے اوپر سے مانا تھا۔ میں نے کہا ایک لمحے کے لیے تو بھی اوپر سے مان لے ذرا اس کی اندر کی اللہ جانے، تو بھی اوپر سے مان۔ کہتے میں تو نہیں مانتا۔ اچھا پھر تو حضرت حسن حسین سے خود کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے؟ تو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہاں مجبوری تھی اوپر سے مانا، تو کربلا میں جا کر بچے ذبح کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں بھی اوپر سے مان لیتے، وہاں بھی اوپر ہی سے نہیں مانا تو پتہ چلا یہ بکواس کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو مانا تو یہاں سے مانا، دل سے مانا۔ کس سے مانا؟ جو فیصلہ انہوں نے کیا ٹھیک کیا، ہم ان کے فیصلوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا میرے بھائیوں،
آخری پیغام آپ حضرات کے نام چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. اصحاب رسول کے دیوانوں، اصحاب رسول کے پروانوں، زمانہ فتنے کا چل رہا ہے. گلی گلی، چوراہے چوراہے پہ، ہر بازار، ہر شہر کے اندر اصحاب رسول پہ تبرے کا بازار گرم ہے. کئی ماں بہن بیٹی کی گالیاں دی جا رہی ہیں، کئی کافر کہا جا رہا ہے، کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان زمانے میں کیا بنتی ہے. توجہ کرنا، زمانہ ایسا ہو کہ ایمان پہ حملہ ہو. توجہ، جب دکان پہ چور حملہ کرتا ہے تو وارث صبر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ وقت اجازت نہیں دیتا، حالات اجازت نہیں دیتے. تو یہ سپارے پڑھتا رہے گا تو نہ دکان رہے گی، نہ سودا رہے گا، نہ تیری تجارت رہے گی. اب ایمان کے اوپر حملہ ہے تو پھر یہ سلسلے نہ پڑھ، پھر جرت کا مظاہرہ کر، عزیمت کا مظاہرہ کر، رخصت پہ جانے کی کوشش نہ کر. اور یاد رکھو، یہ جو عزیمت اور رخصت کی تقسیم کرتے ہیں نا کہ جناب شریعت میں رخصت بھی ہے. رخصت کا معنی ہٹ جانا، عزیمت کا معنی ڈٹ جانا. چلو ہم ڈٹ نہیں سکتے، ہٹ جاتے ہیں. بابا، مذہبی کاموں میں عمل کرنے میں رخصت کی اجازت ہے، فتنے کے مقابلے میں رخصت کی اجازت نہیں ہے. فتنے کے مقابلے میں یہ جملہ میرا یاد رکھنا، جب فتنہ سامنے ہو، بھونک رہا ہو، تیرے دین ایمان کے اوپر حملہ آور ہو، اس کے مقابلے میں رخصت کی اجازت. اور پھر بالخصوص ورثاء کو تو رخصت کی اجازت حضرت. مکان کا وارث چور حملہ کرے، دروازے توڑ رہا ہے، شیشے توڑ رہا ہے، مکان گرا رہا ہے، دیواریں توڑ رہا ہے، اور مکان کا وارث نکل آئے، محلے والے نکلے ہیں، شور برپا کیا ہوا ہے، یار چور آئے ہوئے، چور آئے ہوئے. اور مکان والا نکل آیا، اس نے کہا چور کو چھوڑو، تم شور کیوں کر رہے ہو؟ تم شور، سارے بولو تم شور. بتاؤ یہ جو پڑوسی اور محلے والے نکلے ہیں مکان کے تحفظ کے لیے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ گزرے گی نہیں گزرے گی کہ ہم تیرے مکان کی حفاظت کے لیے نکلیں، تو شاباش نہیں دے سکتا؟ کم از کم یوں تو نہ کہ شور نہ کر. جب وارث بھی جا کر کہے کہ جناب شور نہ کرو، اس شور سے حالات خراب ہوتے ہیں. اس شور جب تو یہ کہے گا نا تو پھر تیرا مکان. لہذا چور کے مقابلے میں کوئی رخصت پہ جائے تو جائے، ورثاء کو جانے پہ اجازت، وارث کو چپ کر کے بیٹھنے کی اجازت. تو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. کون ہے اس زمانے میں؟ کون ہے؟ محض لوگوں کو اپنی فضیلتیں مت بتاؤ، ہم انبیاء کے وارث ہیں. آج نبی کی وراثت پہ حملہ ہے. کہاں ہے غیرت مند وارث؟ کہاں ہے جرت کا مظاہرہ کرنے والے وارث؟ وارث کو رخصت پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑا بے غیرت وارث کوئی نہیں ہوگا کہ جو خود نکلتا بھی نہیں ہے، چور کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، کہتے میں بھی تیرے ساتھ ہوں، یہ جو شور کر رہے ہیں نا یہ فسادی لوگ ہیں. بتاؤ اس سے بڑا کمینہ پھر کوئی ہے؟ اس سے بڑا کم ہمت کوئی ہے؟ اس سے بڑا بزدل کوئی ہے؟ تو آپ حضرات نبی کے سچے وارث ہو یا نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھا کے سچے وارث ہو. کلمے کے وارث سچے ہیں، قرآن کے وارث سچے ہیں، نبی کے وارث سچے ہیں. نبی کریم نے جس طرح وراثت میں سارا دین چھوڑا، ساری شریعت چھوڑی، جن کے ذریعے شریعت چھوڑی ان کو صحابہ کہتے ہیں. صحابہ بھی نبی کی وراثت ہے. آج اس وراثت پہ حملہ ہے. اگر نبی کی وراثت صحابہ نہ رہے، شریعت نہیں رہے گی، قرآن نہیں رہے گا، سنت نہیں رہے گی، نماز نہیں رہے گی، رکوع سجدہ نہیں رہے گا، تہجد نہیں رہے گا، اذان نہیں رہے گی، نظام نہیں رہے گا، پیغام نہیں رہے گا، سنت نہیں رہے گی، حق اور باطل نہیں رہے گا، کفر اسلام کی تمیز نہیں رہے گی، جائز ناجائز کی حدود نہیں رہے گی. اگر سارا اسلام بچانا چاہتے ہو تو اصحاب رسول کے در کا چوکیدار بننا پڑے گا. اگر نہیں بچانا چاہتے تو مرضی آپ کی، آنے والی نسل کے ہم مجرم قرار پا جائیں گے. یہ جو ہم صحابہ 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 کے ترانے گاتے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کفر تیزی سے جا رہا ہے، لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. ہم صحابہ کا ترانہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان محفوظ رہے. اس میں ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ میرے لیے یا آنے والی نسل کے ایمان کے لیے؟ میرے لیے یا اپنی شریعت کے لیے؟ میرے لیے یا ہماری جماعت کے لیے یا اپنے ایمان کے لیے؟ ساتھ دو گے انشاءاللہ. اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو اصحاب رسول کے نعرے جس طرح بلند ہوئے ہیں آج بھی لگ رہے ہیں. ہم مرتے مر جائیں گے، مٹتے مٹ جائیں گے. اصحاب رسول کے ترانے تختہ دار پہ چڑھنا پڑا، تختہ دار پر بھی صحابہ کا ورد جاری رہے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کا عزم یہی ہے تو
پھر میں کہوں گا کہ کچھ دیر چپ ہی رہیں، صحنے چمن میں کوئی موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ، کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو، ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو۔ وآخر دعوانا الحمد